فلم کے آغاز میں ہمیں لاریسا اور اس کے شوہر دکھائے گئے ہیں۔ ان کے مابین بہت پیار تھا۔ شادی کے کئی سالوں کے بعد انہوں نے اپنی سالگرہ کا منصوبہ بنایا۔ اس بار وہ ورلڈ ٹور کرنے جا رہے تھے۔ لاریسا بہت پرجوش تھی۔ وہ واقعی میں اپنے شوہر کی کمپنی کو بہت پسند کرتی تھی۔ لاریسا کے شوہر نے بھی اسے بہت پیار کیا۔ وہ پرواز کے ذریعے بہت سفر کرتے ہیں اور یہاں ہمیں لاریسا کی ایک عجیب و غریب عادت معلوم ہے۔ لاریسا کے پاس بیلٹ باندھنے کا فوبیا تھا۔ وہ کار یا ہوائی جہاز میں بیلٹ نہیں باندھ سکتی تھی۔ آج بھی اس نے بیلٹ نہیں باندھا اور اس نے اپنے شوہر کے کندھے سے اس سفر سے لطف اندوز ہونا شروع کیا۔ سب سے پہلے ہوائی جہاز بہت آسانی سے اڑ گیا۔ سفر ٹھیک تھا، موسم بھی اچھا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ بہت ساری اچھی چیزوں کے مابین کچھ خراب ہو سکتا ہے۔ سفر کے دوران یہ طیارہ اچانک بری طرح لرز اٹھا۔ لاریسا بھی نیند سے بیدار ہوئی۔ اس نے باہر دیکھا، ایک جیٹ طیارہ اپنے ہوائی جہاز سے ٹکرانے والا تھا۔ اس سے پہلے لاریسا کسی چیز کے بارے میں سوچ سکتی تھی، دوسرا طیارہ اپنے ہوائی جہاز سے ٹکرا گیا اور ایسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس طیارے کے ساتھ ساتھ ان کے ہوائی جہاز کا انجن بھی تباہ ہو گیا تھا۔ اس نے آگ لگائی اور طیارے نے تیزی سے نقصان پہنچا۔ ہوائی جہاز کے دباؤ کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ ہوائی جہاز میں ہوا کی ہوسٹس نے بھی اڑنا شروع کیا اور چونکہ لاریسا نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھا تھا، وہ ہوا کے دباؤ میں بھی اڑ گئی۔ اگرچہ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں مار کر خود کو مستحکم کرنے کی کوشش کی، لیکن سب کچھ بیکار تھا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد وہ اس ٹوٹے ہوئے طیارے کی نشست کو بڑی مشکل سے روکنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس وقت لاریسا بہت گھبرا گئی۔ وہ کسی طرح آگے بڑھ کر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہوائی جہاز کے پچھلے حصے میں ایک طاقتور دھماکہ ہوا۔ ہوائی جہاز کا پچھلا حصہ گر کر تباہ ہو گیا اور زمین پر گر گیا۔ پچھلے حصے کے زوال کے باوجود ہوائی جہاز کا اگلا حصہ، جس میں لاریسا اس وقت تھی، ہوا میں تیزی سے اڑ رہا تھا۔ لاریسا کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ابھی اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے آگے آ رہی تھی۔ یہاں موجود تمام لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب وہ مر جائیں گے۔ اچانک ہوا کا دباؤ آ گیا اور لاریسا آگے اڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بہت دور جانے سے پہلے اس کے شوہر نے اسے پکڑنے اور اسے بچانے کی کوشش کی، لیکن ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ لاریسا کے شوہر نے کچھ سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ تھامنے میں کامیاب ہو گئے اور آخر کار ان کے ہاتھ الگ ہو گئے۔ یہ طیارہ بھی گر کر تباہ ہوا اور نیچے گر گیا۔ وہ حصہ جس میں لاریسا کا شوہر رہ گیا تھا، وہ مکمل طور پر نیچے گر گیا تھا۔ اس حصے میں جہاں لاریسا تھی، وہ حصہ بھی ہوا میں تھا اور آہستہ آہستہ نیچے جا رہا تھا۔ اس وقت کوئی بھی صرف ان کی موت کے بارے میں سوچتا تھا، لیکن لاریسا کے ذہن میں اس کا شوہر تھا۔ اسے اپنی جان بچانا اور اپنے شوہر سے ملنا تھا۔ بڑی مشکل کے ساتھ وہ سیٹ پر بیٹھ گئی اور بیلٹ باندھ دی۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ ہوش میں نہیں تھی۔ منظر کاٹا گیا تھا۔ ہمیں تھوڑی دیر کے بعد ایک منظر دکھایا گیا جہاں اس بار لاریسا کی کرسی جنگل کے وسط میں پڑی ہے۔ طیارہ بری طرح گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ ہوائی جہاز کے بہت سے حصے اس کے قریب نہیں تھے۔ ہوش میں مکمل طور پر آنے کے بعد اسے یاد آیا کہ اسے بہت بڑا ہوائی جہاز کا حادثہ پیش آیا ہے۔ جیسے ہی اسے یہ یاد آیا، اسے اس کی ٹانگ میں شدید درد محسوس ہوا۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو اس کی ٹانگ خراب حالت میں تھی۔ اس کی ٹانگ میں لوہے کی ایک بہت بڑی چھڑی چھری ہوئی تھی۔ یہ واقعی ایک بہت ہی عجیب و غریب منظر ہے۔ اس کی ٹانگ کی حالت اتنی خراب ہے کہ یہ نظر نہیں آتا ہے۔ لاریسا یہ بھی جانتی ہے کہ وہ اس حالت کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ وہ بہت بہادر تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس کی ٹانگ سے چھڑی کھینچ لی۔ اگرچہ اس بار اس کی زندگی لی گئی تھی، اس کی چیخوں کے ساتھ سارا جنگل گونج اٹھا۔ جیسے ہی چھڑی نکلی، خون تیزی سے بہنے لگا۔ خون کو روکنے کے لیے اس نے اپنا سکرٹ پھاڑ دیا اور اسے بینڈ کر دیا، لیکن یہاں تک کہ یہ چھوٹی پٹی بہتے ہوئے اور خون کو کنٹرول کرنے کے قابل نہیں تھی۔ خود کو بچانے کے لیے اسے اٹھ کر آگے بڑھنا پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنے تکلیف میں نہیں اٹھ سکی۔ اسے امید تھی کہ لوگ ابھی تک اسے بچانے کے لیے یہاں آئے ہوں گے، اسی لیے اس نے مدد کے لیے فون کرنا شروع کیا، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک کوئی یہاں نہیں پہنچا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کسی کے پیچھے سایہ دیکھا۔ وہ قریب گئی اور ایک لڑکی کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر وہ امید سے محروم ہو گئی، لیکن جب وہ قریب گئی اور لڑکی کو چھوا تو وہ مر چکی تھی۔ یہ جانتے ہوئے اس کی ساری ہمت ٹوٹنے لگی۔
درد اور غم کی حالت میں لاریسا یہاں بے ہوش ہو گئی۔ منظر کاٹنے کے بعد ہمیں روسی جنرل دکھایا گیا جس کو 2 طیارے کے حادثے کی خبر موصول ہوئی اور انہوں نے ریسکیو آپریشن بھی شروع کیا ہے۔ لوگوں نے بچاؤ کے لیے جلدی کرنا شروع کر دی ہے، لیکن ابھی تک کوئی لاریسا نہیں پہنچا تھا۔ یہاں ہم نے لاریسا کو دیکھا جو مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہوش میں تھی۔ جیسے ہی اس نے ہوش کو دوبارہ حاصل کیا، ہیلی کاپٹر کی آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی اور وہ سمجھ گئی کہ ریسکیو ٹیم آپریشن کے لیے پہنچی ہے۔ زندہ رہنے کی امید میں اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھ ہی لاش سے اپنا سکارف اتارا، اس نے اپنی پٹی لگائی اور آگے بڑھنے لگی۔ ہیلی کاپٹر کی آواز کی سمت میں خوش قسمتی سے وہ جنگل کے وسط میں ایک فیلڈ ایریا میں پہنچی جہاں سے ہیلی کاپٹر اسے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سکارف کو حرکت دیتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے پائلٹ اسے نہیں دیکھ سکے۔ اس نے ہار نہیں مانی اور ہیلی کاپٹر کی سمت میں دوبارہ چلنا شروع کیا۔ اس کے لیے سیدھا چلنا اتنا مشکل تھا کہ کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ درد اور کمزوری کی بری حالت میں تھی۔ چلتے چلتے اس نے راستے میں ایک ٹیڈی سے ملاقات کی۔ یہ ٹیڈی بھی خزانے کی طرح دکھائی دیتی تھی، اور کیوں، ہمیں اب بھی پتہ چل جائے گا۔ اس نے ٹیڈی سے پٹی اتار لی اور اس کا پین سیدھا کیا۔ اس کے بعد پین کو سخت رگڑتے ہوئے اس نے اسے پتے پر رکھا۔ اس پین اور لیف نے کمپس کی طرح کام کیا۔ اس کے شوہر نے اسے کیمپنگ کرنے پر یہ چال سکھائی اور آج یہ چال اس کی زندگی کو بچا رہی تھی۔ آخر اسے پتے کی سمت اسے ایک ندی میں لے گئی۔ پانی صاف اور پینے کا نہیں تھا، باقی بقا کے لیے بہت اہم تھا۔ اس نے بہت پانی پیا اور اس کے چہرہ دھویا، اور اس کے بعد اس نے پلاسٹک کا بیگ بہت زیادہ پانی سے بھر دیا۔ اس پانی کو بھرنے کے بعد وہ واپس اسی جگہ پر چلی گئی جہاں اس کا طیارہ گر گیا تھا، جہاں وہ رہ رہی تھی۔ یہاں اس نے مردہ عورت کا کوٹ نکالا اور اسے پہنا کیونکہ یہ بہت سردی تھی۔ اس نے سائڈ سے ایک چھڑی اٹھائی اور اس کا بیگ اسے لاٹھی سے باندھ دیا۔ اس لاٹھی کی مدد سے وہ آگے بڑھی۔ وہ خطرات کا سامنا کرتے ہوئے بہت احتیاط سے آگے بڑھی۔ راستے میں بہت سارے خطرات تھے، اس کی وجہ سے اسے بہت محتاط رہنا پڑا۔ کئی گھنٹوں تک سفر کرنے کے بعد اسے تمام خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ دھکے دے کر وہ آخرکار جنگل کے باہر کھلے میدان میں پہنچی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ جنگل سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ جگہ ایک بھول بھلیا تھی جس نے فوری طور پر اریسا کو اندر کھینچ لیا۔ اریسا نے تکلیف اٹھانا شروع کر دیا۔ باہر نکلنے کے لیے اس نے زمین کو پکڑ لیا، لیکن یہاں کی زمین بھی پھسل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کیچڑ اسے اندر کھینچ لیتا، لاریسا نے اپنی ساری طاقت کو باہر نکلنے کے لیے استعمال کیا اور درخت نے ایک شاخ پکڑ لی جو لاریسا کا وزن برداشت کرنے کے لیے کم از کم مضبوط تھی، اور اس کی مدد سے لاریسا باہر آ گئی۔ اس وقت اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی، جیسے ہی وہ باہر آئی وہ سو گئی۔ گھنٹوں کے بعد جب اس نے ہوش کو دوبارہ حاصل کیا، اس نے دیکھا کہ یہ جگہ بہت خطرناک ہے۔ وہ فوراً یہاں سے اٹھی اور اپنی جان بچانے کے لیے آگے بڑھی۔ اب وہ پہاڑی سڑک لے گئی۔ اسے امید تھی کہ جب وہ چوٹی پر پہنچی وہ یقینی طور پر کسی کو مل جائے گی۔ اس کے پاؤں پر زخموں کے باوجود اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہوئے وہ چڑھتی رہی، لیکن بدقسمتی سے جیسے ہی وہ چوٹی پر پہنچی اس کے پاؤں لرزنے لگے اور وہ پھر سے نیچے گر گئی۔ اس وقت اس کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں۔ اگر وہ چاہتی تو وہ یہاں نہ ہوتی، لیکن پھر اس کے دماغ میں وہ تمام خوبصورت لمحات جو اس نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے وہ یاد رکھنے لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی سوگرات کا سفر اتنا خطرناک ہوگا۔ اس سفر میں اس کے شوہر کو اس سے الگ کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ سوچا، اس نے اپنے شوہر کی تلاش کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے نے اسے اتنی ہمت دی کہ وہ نہ صرف پھر کھڑی ہو گئی لیکن وہ بھی اسی پہاڑی کو عبور کرتی رہی اور اوپر پہنچ گئی۔ یہاں تھوڑی روشنی تھی، تھوڑا سا سکون تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہیے، لیکن شاید یہ اس کی قسمت میں نہیں تھا، کیونکہ اس کے سامنے اس نے بھوکا شیر دیکھا۔ وہ اپنے شکار کی تلاش کر رہا تھا۔ لاریسا نے سوچا کہ وہ گزر جائے گی، لیکن اس کی بدقسمتی اس سے پہلے کہ وہ چلا جائے، اس شیرنی نے اسے دیکھا۔ جیسے ہی وہ اپنے شکار کی تلاش کر رہی تھی، اس شیرنی نے لاریسا کے بعد چلنا شروع کیا، اور خود کو بچانے کے لیے لاریسا کو بھی تیزی سے بھاگنا پڑا۔ اس کی ٹانگ پر اس کا زخم تھا، وہ پوری رفتار سے بھاگنے کے قابل نہیں تھی، جبکہ شیرنی پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ جیسے ہی لاریسا اور شیرنی کے درمیان فاصلہ کم ہوا، پھر لاریسا نے سوچا اب اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کی بدقسمتی سے دور نہیں ہو رہا تھا۔ آگے ایک گڑھا تھا۔ چلتے وقت لاریسا ٹھوکر کھا کر اس میں گر گئی۔ گڑھے میں شیرنی نے اسے اسی طرح چھوڑ دیا۔ جیسے ہی شیرنی چلی گئی وہ گڑھے سے باہر آ گئی اور دوسری طرف چڑھنا شروع کیا۔
یہ ایک اور اونچا پہاڑ تھا۔ جب وہ پہاڑ کے کنارے پر پہنچی اس کی خوشی کی کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ پہاڑ کی دوسری طرف وہ ہوائی جہاز کا حصہ دیکھ سکتی تھی جس پر اس کا شوہر بیٹھا تھا۔ اپنے شوہر سے ملنے کی جوش و خروش کچھ کے بارے میں نہیں سوچا اور پہاڑ سے نیچے آنے لگی۔ ٹھنڈے ندی کے پانی میں اس نے اپنے پاؤں رکھے اور آگے بڑھی، لیکن اس ندی کو عبور کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اسے سوچا تھا۔ جیسے ہی دریا گہرا ہوا، پانی کے بہاؤ نے اسے باہر لے لیا اور برفیلی پانی سے اس کا منجمد ہمت کے ساتھ کسی طرح اس کے راستے میں اس نے اپنا دریا آنے والے پتھر کو پکڑ لیا، لیکن اب اس کے لیے دریا میں آگے بڑھنا مشکل تھا۔ تیراکی کے دوران وہ پہاڑ کے کنارے پر پہنچی جہاں ایک کھوکھلی جگہ تھی۔ اس نے سوچا کہ اس کا شوہر اسے دیکھے گا، لیکن یہاں ایک خطرناک منظر تھا۔ اس نے ایک لاش دیکھی جو تقریباً بوسیدہ تھی، کیونکہ اس واقعے کے بعد سے 3 دن گزر گئے تھے۔ یہ پائلٹ کی لاش تھی۔ اسے پائلٹ کے ڈیک کے قریب ایک ہنگامی بندوق ملی۔ یہ ایک بھڑک اٹھی بندوق تھی جس میں 2 گولیاں تھیں۔ ہمت کے ساتھ اس نے ایک گولی چلائی، لیکن بدقسمتی سے اسے دیکھنے کے لیے کوئی نہیں تھا، اور یہاں اس نے دوسری گولی فائر کرنے کا فیصلہ کیا جہاں سے اسے کسی سے ملنے کی توقع تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کے پاؤں مارا۔ اس کے شوہر کا بیگ تھا جس میں اس کے شوہر نے اس کے لیے بہت سارے خاکے بنائے تھے۔ اس کو دیکھ رہی تھی، وہ کرن کو دیکھنے کی توقع کر رہی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر قریب ہے۔ اس نے اپنے شوہر کی تلاش شروع کر دی، سب کچھ پیچھے چھوڑنا۔ آخر میں اسے اپنے شوہر کو مل گیا۔ وہ ہوائی جہاز پر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس گلے لگایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے یہ سکون محسوس ہوا جسے اس نے 3 دن تک نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی شادی کی انگوٹھی نکال لی اور اس کے ہاتھ پر رکھو۔ وہ دونوں آرام سے ہیں اور یہاں سویا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ اس نے دیکھا اس کا خواب تھا، اور یہاں اس کے شوہر کا جسم ایک مردہ جسم تھا۔ جیسے ہی اسے اس کا احساس ہوا، وہ اتنی زور سے چیخ اٹھی کہ پورا جنگل خاموش تھا۔ اس کا رونا اور پیٹ رہا تھا، کوئی اسے نہیں سن سکتا تھا۔ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر اسی ندی پر اترنے ہی والا تھا جہاں لاریسا تھی۔ وہ بھڑک اٹھی بندوق استعمال کرنے میں کامیاب رہی۔ اس نے بھڑک اٹھی بندوق کا استعمال کی، لیکن اس کے بعد وہ مفلوج ہو گئی تھی۔ اس نے 3 دن نہیں کھانا کھایا تھا اور اسے ایک حادثہ ہوا۔ وہ خوش قسمت تھی، ریسکیو آفیسر نے اس کا اشارہ دیکھا اور اسے بچانے کے لیے آیا۔ وہ بہت خراب حالت میں تھی اور اب تک انہیں صرف ملا ایک اور زندہ ہے۔ ریسکیو آفیسر نے جلدی سے اس کی جیکٹ اتار دی اور اسے لاریسا کو دیا اور اسے بچا لیا۔ کہانی کے آخر میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ حادثہ اصلی تھا۔ 1981 میں اس طیارے کے حادثے میں صرف ایک عورت بچ گئی۔ ہم نے یہ کہانی دیکھی۔